وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے اللہ کی عظمت پر اور اس کی کتاب کی عظمت پر کہ اگر کوئی ولی بھی بن چکا، ایمان اور تقوی کی دولت بھی اسے نصیب ہو گئی، تب بھی اسے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ پیارے عزیز دوستو، ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور ویڈیو چھوڑ کے آپ مت جائیے گا، آپ سے گزارش ہے یہ پوری ویڈیو دیکھیے، واقعی میں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ بہت ہی بہترین، بہت ہی عمدہ بیانات آپ کے خدمت میں لے کے آج حاضر ہوں۔ تو چلیے بنا دیر کیے ویڈیو کو کرتے ہیں پلے، اور آخر تک آپ دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور آپ کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی یہ بیانات۔ بہت مختصر گفتگو ہوگی، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب اتنے بڑے بنے کیسے، میں کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، تاکہ کوئی انسان اگر اچھا اور بڑا بننا چاہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان کا تصور ہے کہ ایجوکیشن سے انسان بنتا ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے بچے اچھی عادتوں کے عادی ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، وہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کالج کے اندر قدم رکھتے ہیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں کہ کوئی شراب کا عادی بن جاتا ہے، کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی ڈرگز کا عادی بن جاتا ہے، سب نہیں بنتے، اور کوئی زنا کا عادی بن جاتا ہے، کوئی بدنگاہی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی آوارگی کا عادی بن جاتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بنا کر کے پارکوں میں گھومنے کا عادی بن جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علم سے انسان بنتا ہے تو یہ علم حاصل کرنے والا بگڑ کیوں رہا ہے؟ سمجھنے کی بات۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جملے کو ہمیشہ کے لیے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ آج ایجوکیشن کے لیے آن لائن ایجوکیشن مل رہا ہے، بہت سارے کورسز انسان ایجوکیشن کا جو ہے ایجوکیشن کے وہ آن لائن کر رہا ہے، اور اتنا علم اب لوگوں تک پہنچ رہا ہے کہ جو کہیں جا کر نہیں پڑھ سکتے تھے وہ گھر بیٹھے بہت کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ تعلیم اتنی پھیل رہی ہے، ایجوکیشن اتنا پھیل رہا ہے، تو اچھے انسان بھی تو نظر آنا چاہیے۔ بس اس کو ذہن میں رکھو، پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ انفارمیشن سے، توجہ چاہوں گا، انفارمیشن سے، ایجوکیشن سے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، تعلیم سے دماغ سنورتا ہے، اور اچھی صحبت سے دل سنورا کرتا ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھی صحبت نہیں مل رہی، تعلیم بڑھ رہی ہے، اچھے دوست نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھے ماحول نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے، اچھی سنگت نہیں مل رہی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنوارا صحابہ کو کہ ان لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے ایجوکیشن ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا کہنا، حضرت سالم کا کیا کہنا، یہ سب علم کے اپنی جگہ پر پہاڑ ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ جو لقب ہے، اس لقب کی بنیاد پر دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد و عالم ہو جائے، اگر اس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ظاہری حیات کے ساتھ، تو ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ پیارے کے صحابی کا مقام ہے۔ ان کو لقب ملا صحابی کا، صحبت۔
پتہ چلا صحبت بہت عظیم دولت کا نام ہے. انسان اچھی صحبت سے سنورا کرتا ہے، انسان اچھی صحبت سے اچھا بن جایا کرتا ہے، انسان اچھی سنگت سے اچھا بن جایا کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے پہلے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان اور تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب ان دونوں صفتوں کو اگر ہم دیکھیں، ایمان اور تقوی کی صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اس بندے کو اللہ اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا ہے، یعنی ولایت. ولی کی تعریف قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے. لیکن آپ قربان جائیے اللہ کی عظمت پر اور اس کی کتاب کی عظمت پر کہ اگر کوئی ولی بھی بن چکا، ایمان اور تقوی کی دولت بھی اسے نصیب ہو گئی، تب بھی اسے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ چلا ولی کو بھی صحبت کی ضرورت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی صحبت اختیار کر کے انسان اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے. لیکن نبی کو بھی فرمایا گیا کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہارے بیٹھنے کو دیکھ کر تمہاری امت بھی تمہاری سنت پر عمل کرے. حضور سے فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں. کہاں بیٹھنا، کس کی سنگت اختیار کرنا اور کس کی دوستی اختیار کرنا، یہ زندگی بھر آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر. حکماء فرماتے ہیں، علماء اور حکماء نے بڑی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر چوری ہے، وہ چور ہے. انسان کی فطرت میں چوری کرنا ہے. اب آپ سوچیں گے چوری کرنے سے کیا مراد؟ تو وہ جیب کاٹنے والی چوری نہیں، ہاتھ کاٹنے اور ڈاکہ ڈالنے والی پوزیشن نہیں. چوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی عادتوں کو چرایا کرتا ہے، کسی کے انداز کو چرایا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. علماء اور حکماء فرماتے ہیں انسان میں یہ فطرت ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ اچھوں کی عادتیں چوری کر سکو، اور جب ان کی عادتیں تمہارے اندر آ گئیں تو تمہاری زندگی بدل جائے گی اور تمہارے اندر انقلاب پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ بگڑتا نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوتی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ہم کہاں بیٹھیں جس سے اچھے انسان بن سکیں. آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، مالدار کیسے بنے، کیسا آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، کیسا کس طریقے سے جو ہے وہ ہینگ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ چوری کرتا ہے، کس طریقے سے انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے. یہ سارے طریقے انسان سیکھ رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان دیکھتا ہے فلاں نے شادی میں کتنا خرچ کیا، کتنا ڈیکوریشن کیا، میں بھی اسی طریقے سے کروں. اس کے لیے چاہے کسی طریقے سے بھی پیسہ حاصل کیا جائے. نتیجہ یہ ہوا، جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اتنا عظیم جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. وہ انسان جو ترقی کی منزلوں کو طے کرے لیکن انسانیت سے گر جائے تو وہ ترقی نہیں ہوا کرتی. اگر انسان ہے لیکن اس کی زندگی میں انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان ہزار ترقی کر لے، وہ انسان نہیں کہلا سکتا. اب آپ دیکھیں
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमान ही थे जिनकी सोहबत में बैठने के बाद इंसानों के अंदर हया आ जाती थी। मुसलमान ही थे जिनकी सोहबत में बैठने के बाद आंखों की हिफाजत का जज्बा पैदा होता था। मुसलमान ही थे जिनके साथ कारोबार करने के बाद इंसान को दयानतदारी का जज्बा मिल जाया करता। मुसलमान ही थे जिनके पड़ोस में रहने के बाद इंसान को जीने का सलीका आ जाया करता था। मुसलमान ही थे जिनके करीब और दोस्ती करने के बाद इंसान वफादार बन जाया करता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो इंसान मुसलमानों से दोस्ती करना पसंद नहीं करता। तिजारत की में क्या मैदान हो, पड़ोस में रहने का मैदान हो, उसके साथ कहीं लेन देन का मामला हो तो इंसान डरता हुआ नजर आता है। कहीं तो प्रोपेगेंडा है और कहीं तो आप देखेंगे हकीकत है। अगर मुसलमान की दोस्ती हो गई तो उसके अंदर गुटखे की आदत आ जाएगी, माँ बहन की गाली गलौज की आदत आ जाएगी, एक दूसरे की गीबत की आदत आ जाएगी, टाइम जाय करने की आदत आ जाएगी, वक्त को बर्बाद करने की आदत आ जाएगी। क्या ये मुसलमान की सोहबत है? क्या ये मुसलमान का मामला है? आओ मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसकी संगत इख्तियार करें, किसकी दोस्ती इख्तियार करें? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी दोस्ती इख्तियार करो कि जब तुम खुदा को याद करो तो वो तुम्हारी मदद करे, और जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए। ऐसों की दोस्ती करो। आज किससे दोस्ती की जाती है? जो पिक्चर दिखाए, जो शराब पिलाए, जो जुआ खिलाए, जो गुटखा खिलाए, जो ड्रग्स पिलाए, जो आवारगी के दरवाजे पर लेकर के जाए, हम उसकी दोस्ती इख्तियार करते हैं। लेकिन आप ख्वाजा साहब की जिंदगी का जायजा लें और ख्वाजा साहब की आदात करीमा का जायजा लें तो आपको पता चलेगा ख्वाजा इतने बड़े कैसे बन गए। वो तो पंचक्की लेकर बैठे थे, बाग में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अकबर, इंसान बनता कैसे है? मेरा ये जुमला दहन में रखिएगा, दो चीजों से इंसान बनता है, या तो किसी की दुआ लग जाए या किसी की नजर लग जाए। जब ये दो चीजें लग जाती है तो एक अच्छा इंसान बन जाया करता है।